بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو پینشنز کے بارے میں کہ کیا ایک ہی شخص اپنے پیرنٹس کی یعنی والد اور والدہ دونوں کی پینشن کو وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک لیٹر جاری ہوا تھا 11/9/2015 کو، جس میں اس بات کی کلیریفیکیشن کی گئی تھی کہ ایک جو ان میرڈ بیٹی ہے وہ اپنے والدین کی یعنی والد اور والدہ دونوں کی پینشن کو اکٹھی یعنی سائملٹینیسلی وصول نہیں کر سکتی، ایک پینشن وصول کر سکتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے پاس جب یہ کیس کیا تو انہوں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اس لیٹر کا، اس کلیریفیکیشن کا ریویو کیا اور اس میں کافی سارے ڈیفیکٹس جو ہے وہ انہوں نے اس میں دیکھے اور سپریم کورٹ نے اس کو انلیگل قرار دیا، انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا اور اس کو سٹرک ڈاؤن کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasicacademy.com، اس کو وزٹ کر کے ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل، رجسٹریاں، گفٹ ڈیڈ، سیل ڈیڈ، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے یا جو لیگل فارمز وغیرہ ہوتے ہیں یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ بلاگز بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی ریڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو مین تفصیلات کی طرف جائیں گے، جو ہمارا مین ٹاپک ہے دو پینشن کا۔ اب سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ 2021 PLC (C.S) اور 1060 یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کی تفصیلات تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ والد اور والدہ اس بیٹی کی جو ان میرڈ تھی، ان کی جب وفات ہوئی ان کی جو پینشن تھی وہ اس غیر شادی شدہ ان میرڈ بیٹی وصول کرتی رہی، یعنی دونوں کی یہ وصول کرتی رہی پینشن۔ لیکن بعد ازاں کچھ عرصے بعد اکاؤنٹنٹ جنرل کی طرف سے ایک لیٹر یا ایک نوٹس جاری ہوا اس ان میرڈ بیٹی کو، اور اس میں اس کو یہ ڈائریکشن دی گئی، یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ 19,41,631 روپے جو ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروائیں آن اکاؤنٹ آف، یعنی ایک جو پیرنٹ ہے اس کی پینشن کے بعد میں، کیونکہ ایک تو وصول کر سکتی تھی دوسری نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے مطابق جو اس لیٹر کی بیس تھی وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کلیریفیکیشن تھی، جس کا آلریڈی میں ذکر کر چکا ہوں 11/9/2015 کا۔ لیکن اب چونکہ میٹر کورٹ میں گیا تو کورٹ نے کیا اس کی آبزرویشن دی یا فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کیا کلیریفیکیشن تھی وہ بھی ذرا دیکھیں گے۔ اب فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو کلیریفیکیشن دی تھی وہ کورٹ اس میں بتایا گیا تھا کہ I am directed to refer to para 1 of this department letter so and so، اس کے بعد and to state that a question has arisen as to whether an unmarried daughter can draw family pension of her father and mother simultaneously، یعنی اکٹھا وہ دونوں کی جو پیرنٹس ہے ان کی کیا پینشن وصول کر سکتی ہے نہیں کر سکتی۔ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی آبزرویشن تھی۔ اس میں اس لیٹر کے مطابق اب اس نے جو لیٹر تھا اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے میٹر ہے اس کو ایگزامن کیا گیا اور اس کو ایک ریگولر سورس آف انکم قرار دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ دیگر پینشن کو وصول نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک ہی پینشن اس میں وصول کی جا سکتی ہے، دو پینشن وصول نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب کورٹ کے پاس گیا، کورٹ میٹر آیا تو کورٹ نے کہا اس کلیریفیکیشن میں ملٹیپل کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ڈیفیکٹس موجود ہیں۔ تفصیلات میں زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے، ڈیٹیلڈ ججمنٹ تھی، بہت ساری اس میں چیزیں دیکھی گئی تھی، لیکن جو مین چیزیں ہیں جو اس ویڈیو میں بتانا مقصود ہے وہ یہاں پہ میں نے ٹائپ کر دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اب پہلی بات تو کورٹ کہتی ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی قانون کے مطابق انڈر دی لا ٹو کلیریفائی کریں، انٹرپریٹ کریں، ابریج کریں، ایکسٹینڈ کریں پینشن کے رائٹس کو۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا اب کورٹ کہتی ہے کہ جس کا حوالہ دیا گیا تھا اس کلیریفیکیشن میں کہ ریگولر سورس آف انکم اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے ایک ہی پینشن الاؤ ہوگی، تو کورٹ کہتی ہے کہ ریگولر سورس آف انکم کا مطلب یہ ہے کہ جو ان میرڈ ڈاٹر ہے، بیٹی ہے، وہ خود سے
وہ خود سے کوئی کام کرے, کوئی شادی کرے, کوئی جو کچھ بھی اقدام اس کا اپنا ہونا چاہیے, تو تب وہ ہو سکتا ہے اس کا ریگولر سورس آف انکم ارسپیکٹو آف سورس آف پینشن. یعنی پینشن کو ہٹا کے, پینشن اگر 2 بھی آتی ہیں تو ایک ریگولر سورس آف انکم اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور اس میں اس وجہ سے کورٹ کہتی ہے کہ جو ہائی کورٹ کی فائنڈنگز تھی اس کو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک ویل ریزنڈ فیصلہ تھا. اور اس کے بعد کورٹ کہتی ہے کہ دی پینشن آف ریسپونڈنٹ شیل کنٹینیو. ایک یہ بھی ڈائریکشن دی گئی کہ جو ریسپونڈنٹ کی پینشن ہے وہ اسی طرح اس کو دی جاتی رہے جس طرح دی جاتی رہی ہے, یعنی دونوں پیرنٹس کی, والد اور والدہ دونوں کی. اور ظاہری بات ہے جب اس میں جو ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا گیا تھا 19 لاکھ روپے کا, تو وہ بھی اب لائبل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک قانون کے مطابق پینشن وصول کر رہی تھی, بلکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو لیٹر تھا وہ انلیگل تھا. تو کورٹ نے اس کلیریفیکیشن کو سٹرک ڈاؤن کیا اور قرار دیا کہ یہ انلیگل ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن کورٹ نے ساتھ یہ بھی ڈائریکشن دے دی, کورٹ کہتی ہے کہ دی رسپونڈنٹ ول ہاؤ ایور بی ڈس انٹائٹلڈ فرام ڈرائنگ پینشن وین شی از میرڈ, کہ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے اس ان میرڈ ڈاٹر کی, جو بھی لڑکی ہے, یا پھر اس کا ریگولر سورس آف انکم اس کے پاس آ جاتا ہے, وہ ایکوائر کر لیتی ہے اون ہر اون, خود سے اگر وہ کچھ اس کا انکم آ جاتی ہے, سورس آف انکم اس کا ایکوائر کر لیتی ہے پینشن کے علاوہ. بے شک پینشن 2 ہیں, 3 ہیں, 1 ہے, مطلب اس دونوں کا پینشن کا حوالہ تھا, تو اس کو اس بات سے افیکٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر وہ خود سے کرتی ہے, میرڈ ہو جاتی ہے یا ریگولر سورس آف انکم ایکوائر کرتی ہے, تو اس کو ڈس انٹائٹل قرار دیا جا سکتا ہے, ادروائز نہیں.